ماضی میں کئی ایسے شہر موجود تھے جن کا آج دنیا میں کوئی بھی وجود باقی نہیں رہا، اور ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن صرف کتابوں کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ لیکن دنیا میں ایک ایسا ٹاؤن بھی موجود ہے جو اپنا وجود رکھنے کے باوجود ایک مدت تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ ڈپرا انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوشامدید۔ تو نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستو، یہ قدیم ترین قصبہ ایک لمبے عرصے تک پوشیدہ رہنے کے بعد دنیا کے سامنے اس وقت آیا جب ٹورسٹ نے اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے، اور آج اس قصبے کو مونم ویزیا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ بیسیکلی طور پر ایک آئی لینڈ ہے۔ مونم ویزیا جبرالٹر کی طرح ایک راکی آئی لینڈ ہے اور گریس کے مشرقی ساحلی علاقے پیلوپونیس میں واقع ہے، اور یہ آئی لینڈ ایک شارٹ روڈ کے ذریعے مرکزی زمین سے منسلک ہے۔ اس آئی لینڈ کی چوڑائی 300 میٹر ہے جبکہ لمبائی صرف 1 کلومیٹر ہے، اور سطح مرتفع پر واقع یہ آئی لینڈ سطح سمندر سے سینکڑوں میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ سطح مرتفع زمین کے اس بالائی حصے کو کہا جاتا ہے جس کی سطح ارد گرد کے علاقے سے بلند ہو۔ سطح مرتفع کی سلوپ پر واقع ہونے کے ساتھ ساتھ اس آئی لینڈ کا رخ سمندر کی دوسری جانب ہونے کی وجہ سے آئی لینڈ پر موجود آبادی کا مرکزی زمین سے نظر آنا تقریباً امپاسبل ہوتا ہے، اور اسی آبادی کی وجہ سے اسے ایک چھوٹا سا ٹاؤن بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس ٹاؤن کے قابل ذکر رومانوی دیواریں بازنطینی اور سلطنت عثمانیہ کے دور کی ایک جیتے جاگتے میوزیم کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کی تاریخ 13 سینچری سے جا ملتی ہے۔ اس آئی لینڈ کو 6 سینچری میں سلاوک حملہ آوروں سے اپنی جان بچانے والے قدیم لاکونیا کے باشندوں نے آباد کیا تھا۔ ان حملہ آوروں نے 500 سے 700 عیسوی کے درمیان گریس کے بہت سے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ آئی لینڈ اکیلا کیوں ہے؟ تو دوستو، یہ راکی آئی لینڈ 375 عیسوی میں آنے والے زلزلے کی وجہ سے زمین سے الگ ہو گیا تھا، اور الگ ہونے کے بعد اگلی کئی صدیوں تک اس آئی لینڈ پر ونیشینز اور ترکوں کی حکومت رہی، اور ان صدیوں کے دوران یہ آئی لینڈ بار بار انہی دونوں کے زیر سرپرستی آتا رہا، اور آخرکار 19 سینچری کی ابتدا میں گریس میں ہونے والے جنگ میں یہ آئی لینڈ مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ ابتدا میں یہ آئی لینڈ سطح مرتفع یعنی کہ پہاڑ کی چوٹی پر آباد تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آبادی نیچے کی جانب منتقل ہوتی گئی اور یہ طاقتور ٹاؤن میں منتقل ہو گیا۔ بازنطینی سلطنت کے زوال کے دور میں مونم ویزیا ایک مرکزی شہر ہونے کے علاوہ بازنطینی دنیا کا اہم ترین ٹریڈ سینٹر بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت 40,000 آبادی پر مشتمل اس ٹاؤن کو مین کمرشل پورٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ 18 سینچری کے بعد یہ آئی لینڈ اس وقت تک لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا جب تک کہ 1970 میں ٹورسٹ نے اسے دوبارہ دریافت نہ کر لیا۔ دوبارہ دریافت کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس آئی لینڈ کو پھر سے اہمیت حاصل ہونے لگی، اور اب یہ آئی لینڈ ٹورسٹ پلیس کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جہاں آنے والے ٹورسٹ کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ زیادہ تر ٹورسٹ گرمیوں کے موسم میں اس آئی لینڈ کا رخ کرتے ہیں کیونکہ یہاں گرمیوں میں بھی سردیوں جیسا ماحول ہوتا ہے۔ ٹورسٹ کے انٹرسٹنگ کے لیے اس آئی لینڈ کو دن بہ دن خوبصورت بنایا جا رہا ہے، جہاں خوبصورت ترین ریسٹورنٹس، اعلیٰ قسم کے سوئمنگ پولز بنائے جا رہے ہیں، اور یہ آئی لینڈ سچ میں دیکھنے لائق ہے۔ تو جی ہاں دوستو، یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ میری ویڈیو کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔